انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شہر بھیونڈی کی معروف شخصیت اور پورے ملک کے اندر جنہیں عالم ربانی کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ملک کے گوشے گوشے میں جن کے خطابات سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، وہ شخصیت کے بھیونڈی شہر کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر کبار علماء موجود ہیں۔ علماء کی بڑی تعداد، اکابر علماء کی بڑی تعداد اس شہر کو ماشاءاللہ حاصل رہتی ہے۔ ہمارے درمیان ایک بہت بزرگ شخصیت حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے، اپنی ناصحانہ باتوں سے مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد قاسمی، مولانا فیصل قاسمی دامت برکاتہم تشریف لائے۔ میں تہہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب چاولہ صاحب بھی اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میں انجمن فرقانیہ ٹرسٹ اور اس کے اراکین و اساتذہ کی جانب سے تہہ دل سے سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ رضی اللہ عنہ: وأنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم علماء کرام، ارکان انجمن فرقانیہ، بزرگان محترم، عزیز طلباء اور نچلے حصے میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس مدنی دارالقرآن سے حفظ قرآن مکمل کرنے والے بچوں کے سروں پر دستار باندھنے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کی مناسبت سے موضوع خود بخود طے ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اس موضوع سے متعلق دو بہت ہی اہم تقریریں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت کیا ہے اور ان حفاظ کرام کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور جو لوگ ان کے حفظ قرآن کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مقبولیت اور محبوبیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اور ابھی اس اجلاس کے سب سے اہم مقرر اور آج کے سب سے اہم مہمان، جنہیں شاید ہم اور آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، وہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے شیخ الحدیث ہیں، ہم سب کے محترم ہیں۔ ہم لوگوں کی باتیں جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ہمارے باہر سے آنے والے ان مہمانوں کی تقریر تفصیل سے ہونی چاہیے، وہ آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید موقع کی مناسبت سے حضرت کا خطاب بھی عظمت قرآن پر ہو۔
اس لیے ساری تقریریں اگر عظمت قرآن پر ہو جائیں گی تو یہ تو ایک کانفرنس بن جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس سے اس گفتگو کا بھی تعلق ہے اور مناسبت ہے، اور وہ ایسی بات ہے، وہ امت مسلمہ کا ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے وہ علماء کرام جو پوری دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں اور تمام بر اعظموں کو دیکھ چکے ہیں، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہیں، یورپ، امریکہ، افریقہ، ان بر اعظموں میں جا کر انہوں نے وہاں بسنے والے ان مسلمانوں کی حالت دیکھی ہے جو معاش کی تلاش میں یہاں سے نکلے تھے، اور تلاش معاش میں اس طرح اپنے آپ کو گم کر دیا تھا کہ وہ ہر طرف سے بے خبر ہو گئے تھے، اپنی اولاد سے بھی بے خبر، اپنے گھر والوں سے بھی بے خبر، جس کا بڑا بھیانک نتیجہ نکلا۔ اور جب وہ نتیجہ ان کے سامنے آیا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لیکن اب وہ کیا کر سکتے تھے سوائے کفے افسوس ملنے کے؟ تو ہمارے وہ علماء جنہوں نے ان بر اعظموں کا دورہ کیا ہے اور بہت قریب سے وہاں کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، ان کا یہ احساس ہے، اور اپنے اس احساس کا اظہار اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے مواعظ میں، اپنی مجالس میں وہ کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں بستے ہیں۔ یہ مسئلہ اور زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دن بدن اس کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اس وقت کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے عالم، محدث، مفسر، فقیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے مواعظ میں ایک جگہ فرمایا کہ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی دینی تربیت کا مسئلہ ہے، اور پھر اپنا ایک واقعہ انہوں نے سنایا، اور یہ واقعہ غالباً 1979 کا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ امریکہ تشریف لے گئے تھے ایک وہاں کی انجمن کی دعوت پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس حال میں پہنچے جہاں اجتماع ہونا تھا تو دیکھا کہ مرد اور خواتین کا مخلوط اجتماع ہے، نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، مغربی لباس ایسا ہوتا ہے انہی لباس میں ملبوس سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا اعلان ہوا کہ آپ حضرات کھانے کی میز پر تشریف لے چلیں، اور پھر یہ سن کر افسوس ہوا کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ جو حضرات حلال کھانا چاہتے ہیں وہ صرف مچھلی اور انڈا کھائیں۔ کھانے کی مجلس ہوئی، کھانے کے بعد پھر رقص کی مجلس شروع ہوئی، اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں آپس میں مل کر وہاں ڈانس اور رقص کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم وہاں سے اٹھے اور کسی طرح
نکلے اور اپنی قیام گاہ پر چلے گئے، اور جب واپسی ہونے لگی تو جو منتظم تھے اس جلسے کے، ہم نے ان سے شکایتاً کہا کہ یہ کیا ہوا، آپ نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ جو کچھ ہم نے دیکھا یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگے، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت 50 برس پہلے، 100 برس پہلے جو لوگ یہاں آ کر بسے وہ معاش کی تلاش میں آئے تھے، مال کمانے آئے تھے، اور اس طرح اس میں لگے کہ وہ بھول گئے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کی اولاد کی تعلیم اور تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں کے اسکولوں میں ان کے بچوں نے یہاں کے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی، انہی کے رنگ میں رنگتے چلے گئے، انہی کی تہذیب، انہی کا تمدن، انہی کا رہن سہن سب کچھ اختیار کر لیا۔ بس ایک چیز باقی رہ گئی ہے، عملی زندگی میں وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے دور دور کا ان کا واسطہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات باقی رہ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ چیز ان کے ذہنوں میں باقی رہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ بس اگر یہ چیز ان کے ذہنوں میں باقی رہی تو آئندہ امید ہے اصلاح کی، کہ کسی مرحلے میں ان کے اندر کا ضمیر جاگے، انہیں اپنی تاریخ معلوم ہو اور اسلام کے بارے میں انہیں معلوم ہو اور وہ واپس آ جائے۔ ورنہ ڈر یہ ہے کہ جو ایک معمولی سا رشتہ اسلام کے ساتھ ان کا رہ گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہیں وہ ڈور بھی نہ ٹوٹ جائے۔ ہم اسی ڈور کو بچانے کے لیے، انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہو، اس طرح کے اجتماعات کرتے ہیں۔ امریکہ میں یہ ہوا، میں کہتا ہوں اب پوری دنیا اسی رخ پر جا رہی ہے۔ یورپی ملکوں کو چھوڑیے، امریکہ کو چھوڑیے، آپ اپنے ہندوستان کے حالات کو دیکھیے، اس رخ پر تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے، اور یہاں کے مسلمان بھی اپنی معیشت کے نظام کو مستحکم بنانے میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے بالکل بے خبر ہوتا جا رہا ہے۔ صبح سے شام تک اس کی ساری مصروفیات کاروبار کی مصروفیات، صبح سے شام تک وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، آفس میں رہتا ہے، کارخانے میں جاتا ہے، رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد وہ اپنے گھر میں آتا ہے، بستر پر لیٹتا ہے تو کاروبار، صبح کو جب بستر سے اٹھتا ہے تو کاروبار۔ اولاد اس سے وہ مطمئن ہو گیا ہے کہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں اس نے بچے کا نام لکھا دیا ہے، اور صبح کو بچہ جو ہاف نیکر اور ہاف شرٹ پہن کر کے اور ٹائی لگا کر کے اور بڑا سا بستہ اپنے پشت پر لاد کر اور اسکول کی چمچماتی ہوئی بس میں بیٹھ کر وہ اسکول جاتا ہے، بس یہ خوش ہے کہ میرا بچہ تعلیم کرنے۔ آج ان انگلش میڈیم اسکولوں، خاص طور سے جو مشنری کے اسکول ہیں، جس کے بارے میں ہمارا سرمایہ دار طبقہ بڑے فخر سے یہ بات اپنی مجلسوں میں کہتا ہے کہ میرا بچہ تو مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہاں کا ماحول کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں
نہیں کھل رہی ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلم بچوں کے ساتھ کثرت سے اب وہ جا رہی ہے، ہر شہر میں یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں اپنی اولاد کی تربیت کی طرف سے، ان کی دینی تعلیم کی تربیت سے، تعلیم کی طرف سے اور ان کی اسلامی تربیت کی طرف سے۔ یہ وقت کا سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے، بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا مسئلہ مرنے اور جینے کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو کلکٹر بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، اس کے اوپر کوئی اور ڈگری ہے وہ بھی بنائیے، لیکن اگر یہ ایمان کی قیمت پر ہو رہا ہے یہ سب سے گھاٹے کا سودا ہے۔ ایمان دے کر کے اگر کسی نے اپنے بچے کو IAS بنایا، IPS بنایا تو اس نے سب سے بڑا گھاٹا کمایا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی اس کی برباد ہوئی اور آخرت بھی اس کی برباد ہوئی۔ اس سلسلے میں ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے بچوں پر محنت کہاں سے کر رہا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے اپنی دشمنی پوشیدہ بھی نہیں رکھی، وہ تو اعلان کر کے آیا ہے۔ جب اللہ نے اسے سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں نکال باہر کیا اور رابع درگاہ بنا دیا تو اس نے پہلے تو اللہ سے دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے یوم بعث تک کی مہلت دے دیجیے۔ کتنا چالاک تھی، کتنا بڑا عالم تھا وہ قیامت تک کی مہلت نہیں مانگ رہا ہے، وہ موت سے بچنا چاہ رہا ہے، یوم بعث تک کی مہلت مانگ رہا ہے۔ اور یوم بعث کب ہوگا؟ پہلا سور جب پھونکا جائے گا قیامت کا تو سب پر موت طاری ہو جائے گی، اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ یوم بعث ہوگا، سب قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ اس وقت تک کی مہلت مانگ رہا ہے گویا وہ موت سے بھی مہلت مانگ رہا ہے۔ رب انذرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عارف بھی تھا، اس کے عارف ہونے کی ہی یہ پہچان ہے کہ اس حالت میں جب وہ انکار کر چکا ہے سجدہ کرنے سے، وہ جانتا ہے کہ پروردگار عالم اس وقت مجھ سے سخت ناراض ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اس وقت بھی وہ اللہ سے امید رکھے ہوئے ہے اور اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقت معلوم تک تجھے مہلت دی، موت تو تجھے بھی آنی ہے، لیکن جب اسے وقت معلوم تک کی مہلت مل گئی تو اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ان انسانوں کی وجہ سے آپ نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا، تو آپ سن لیجیے، بڑی ہی رعونت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہا، آپ سن لیجیے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کی گھات میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا،
مرتبہ مجھے ان کو تیرے سیدھے راستے سے بہکانے کا جو بھی موقع ملے گا میں اس سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میری پیش گوئی سن لیجئے. یہ انسان جس کو آپ نے مخدوم کائنات بنایا ہے، جسے اپنا خلیفہ ارضی بنایا ہے، اپنی نیابت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، ان میں سے اکثریت آپ کی ناشکر گزار ہی ہوگی. کتنا بھی آپ نواز دیجیے ناشکرے ہی رہے. یہ کہہ کر کے آئے. پھر وہ کس طرح انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہمارے جو بچے اس دنیا میں آتے ہیں ان کے پیچھے کس طرح لگا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اگر اس سے پہلے میاں بیوی پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا به، اے اللہ ہماری شیطان سے حفاظت فرمائیے اور ہمارے اس ملاپ سے جو نعمت اولاد کی آپ ہمیں دینے والے ہیں اسے بھی شیطان سے محفوظ بنائیے. تو شیطان پھر ناکام ہو جاتا ہے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کے ساتھ شیطان بھی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں شریک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اثرات ڈالتا ہے. یہاں سے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو پھر بچہ اس وقت چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے بچے کے دل میں تو وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا، اس کے اثرات بچے تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ماں جس کے پیٹ میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے اور اس ماں کا خون اس بچے کی غذا بن رہا ہے، کسی طرح حرام لقمہ اس ماں کے پیٹ میں جائے تاکہ اس حرام لقمے سے جو خون بنے اور وہ خون اس بچے کی غذا بنے تو حرام غذا سے پرورش پانے والا جو بچہ ہوگا اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر برے اثرات پڑیں گے. وہ یہ کوشش کرتا ہے. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی شکم مادر سے باہر آتا ہے بچہ روتا ہے. بچہ کیوں روتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت شیطان بچے کو کچوکے لگاتا ہے، اس کے دل کو ٹچ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آج ہی سے اس کے دل کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لے تاکہ آئندہ اس کی طرف سے جو ہدایات ہوں یہ نیٹ ورک میں رہے اس کے. یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. شیطان وہاں سے کوشش کر رہا ہے اس بچے کو اغوا کرنے کے لیے اور اپنے راستے پر ڈالنے کے لیے. لیکن قربان جائیے پروردگار عالم کی رحمت پر کہ قدم قدم پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شیطان کے مکر و فریب اور اس کے وسوسے سے بچانے کا انتظام کیا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دیکھو جب ملاقات کرو تم دونوں میاں بیوی سے تو بسم اللہ پڑھو پہلے. جب وہ موقع آئے تو پہلے سے بسم اللہ پڑھو، کیونکہ بسم اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو شیطان بے قابو ہو جاتا ہے ہر جگہ. مثلا جو آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتا ہے شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے.
جو آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان اس کے گھر پہ داخل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے اپنے بستر پر جاتا ہے شیطان اس کے بستر پر جاتا ہے۔ جب بغیر بسم اللہ پڑھے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے لوگوں سے کہتا ہے آؤ آج سونے کا انتظام ہو گیا۔ پھر جب دسترخوان پر بغیر بسم اللہ پڑھے وہ کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے آؤ اب ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اسی طرح ہر موقع پر وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ بیت الخلا میں جاتا ہے انسان وہاں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ دعا پڑھے بغیر جو سکھائی گئی ہے کوئی بیت الخلا میں جاتا ہے تو شیطان اس کی شرم اور اگر پہلے بسم اللہ اور پھر وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے اور شیطان کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ اور پردہ فرما دیتے ہیں، پھر وہ دیکھ نہیں سکتا۔ شیطان سے بچانے کا اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے اور شیطان قدم قدم پر یہ کوشش۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ وسوسہ ہے۔ شیطان اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان ہماری اور آپ کی جان نہیں لے سکتا۔ شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، دلوں میں برے خیالات ڈال سکتا ہے، برائیوں کی طرف طبیعتوں کو مائل کر سکتا ہے۔ اور شیطان کا یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ ہی بچائے تو کوئی بچ سکتا ہے اور اللہ نہ بچائے تو اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اپنی کوشش اور محنت ہے، کسی بزرگ کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کے نیک اعمال، اس کے مجاہدات بھی شیطان کے وسوسے سے اس کو نہیں بچا سکتے۔ اگر کوئی چیز شیطان کے وسوسے سے انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی پناہ ہی ہے جو شیطان کے وسوسے سے بچا سکتی ہے۔ وہ کیسے کیسے موقع پر وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں اس وقت بھی وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، اس لیے کیا کہا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور یہ بڑی اہم بات کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بات شاید لمبی ہو جائے لیکن ابھی حضرت آ رہے ہیں اس لیے میں اپنی بات کو اس سلسلے میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ لبید نام کے ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دنیاوی معاملات میں آپ کو ظہور ہو جاتا تھا۔ مثلا کوئی کام آپ نے کیا ہے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آپ نے نہیں کیا۔ کھانا کھا لیا اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کھانا نہیں کھایا۔ لیکن دینی معاملات میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی 2 سورتیں لے کر آئے، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ جس تانک کے اوپر، جس دھاگے کے اوپر یہ جادو کیا گیا تھا اس میں 11 گرہیں لگائی گئی اور اسے ایک کنویں کے اندر یہ کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس غلاف کے اندر رکھ کر کے اور اس کو پتھر کے نیچے کنویں کی تہ میں دبایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کو نکالا گیا اور پھر ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک گرہ کھولتے جاتے تھے۔ 11 آیتیں پڑھ کر جب 11 گرہیں کھل گئی تو آپ بالکل حساس بشاس ہو گئے اور آپ کے اوپر جو ایک بوجھ سا رہتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان دونوں صورتوں پر غور کیجیے۔ سورہ ناس میں جن شرور سے پناہ چاہی گئی ہے وہ مخلوقات کی جانب سے
کیا کہا گیا؟ قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ مخلوقات کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ رات جب خوب تاریک ہو جائے تو تاریک رات میں سارے فسادی باہر نکلتے ہیں اور شر کی آماجگاہ بن جاتی ہے وہ رات، تو رات کی اس تاریکی سے پناہ مانگی گئی۔ اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگی گئی، اور حسد کرنے والوں کے حسد سے جب وہ حسد کریں تو پناہ مانگی گئی۔ لیکن یہاں جو پناہ مانگی جا رہی ہے تو اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر ہے، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب پناہ مانگ، بس۔ سورہ ناس میں جو پناہ ہے وہ شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی گئی، لیکن اس موقع پر تین صفتیں اللہ کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی اور لوگوں کے بادشاہ کی، کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے کے در سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھیے وہاں جن شرور سے پناہ مانگی گئی وہ مختلف شرور ہیں، لیکن اللہ کا صرف ایک صفت ذکر کی ہے، اور یہاں شیطان کے صرف ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور اللہ کی تین صفتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ کتنا خطرناک۔ تو شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، ہماری اولادوں کے دلوں میں وہ اپنے جراثیم شروع سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا کیا انتظام فرمایا ہے؟ پہلے تو یہ کہا دیکھو خبردار حرام غذا سے بچو، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی حرام غذا سے بچاؤ۔ اور جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کیونکہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس سے خون بنتا ہے اور وہی خون پھر بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے ماؤں اور بہنوں کو خصوصی ہدایت دی گئی کہ وہ حرام سے بچنے کی اس حالت میں کوشش کریں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتا ہے کہ انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں یہ معاہدہ کیا جب بیوی کو حمل ٹھہرا کہ ہم دونوں حرام کا استعمال نہیں کریں گے۔ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھر اس بچے نے کہیں چوری کی، پکڑا گیا۔ اب یہ جو تھے یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور کہا یہ کیا ہو گیا، تو نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ جب اس کو خوب ڈانٹا تو اس نے کہا ہاں، پڑوس کے گھر میں جو بیری کا درخت ہے اس کی ایک شاخ ہمارے مکان کے اندر تھی اور بڑی خوبصورت بیریاں لگی ہوئی تھی، ایک دن میں نے وہ بیری توڑ کر کھائی، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا۔ تو مائیں جب اس حالت میں حرام غذائیں کھاتی ہیں تو اس کا اثر صرف ان کی ہی زندگیوں پر نہیں پڑتا، جو بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اس بچے کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ شیطان بچے کو وہاں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بچہ باہر آتا ہے تو پہنچتے ہی وہ اس کو ٹچ کرتا ہے۔
تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا ہدایت دی گئی؟ شیطان تو اپنا کام کر کے جا چکا ہے، وہ اپنا انجیکشن لگا کر کے جا چکا ہے، اس کے انجیکشن کا توڑ کیا ہے؟ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، یہ اس کا توڑ ہے۔ جو جراثیم اس نے بھرے ہیں بچے کے قلب میں، بچے کے کان کے ذریعے اس کے دل میں اللہ کی الوہیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہنچا دو، یہ توڑ ہے اس کے وسوسے کا۔ اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہو رہا ہے، شیطان اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے جب بچوں کے بارے میں وہ دیکھتا ہے۔ حدیث میں تو ہم نے پڑھا کہ شیطان جب پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے چیلے چاٹے اپنی کارگزاریاں پیش کرتے ہیں، تو جو شیطان یہ کارگزاری پیش کرتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تو اسے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تو حدیث میں ہم نے پڑھا، لیکن ایک واقعہ ہم نے اور پڑھا ہے، شاید وہ حکایت ہو یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ لکھا گیا ہو کتابوں میں۔ پہلے جب ہم لوگ مکتب میں پڑھتے تھے تو ابر رحمت نام کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے رات میں، اور پھر اس کے چیلے چانٹے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا تخت لگایا، کارگزاری پیش ہو رہی ہے، ایک بڑا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے قتل کروا دیا، دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بدکاری کروا دی، سب اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں اور ابلیس سب کو شاباشیاں دیتا ہے۔ آخر میں ایک شیطان آیا اور اس نے کہا حضور میں کام کی تلاش میں نکلا تھا لیکن کوئی کام ملا نہیں، بس میں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بستہ لے کر مکتب جا رہے، مجھے کچھ نہیں سوچا تو میں نے ان بچوں کو کھیل کود میں لگا دیا اور ان کو مدرسہ نہیں جانے دیا، مکتب نہیں جانے دیا۔ شیطان خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا، ناچنے لگا اور اس شیطان کو گلے لگا لیا۔ اب بڑے بڑے شیطان جن کے بڑے بڑے کام تھے وہ ناراض ہونے لگے کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے اور ہمیں صرف شاباشی دے دی اور اس کو تو گلے سے لگایا۔ ابلیس سمجھ گیا، اس نے کہا جاننا چاہتے ہو اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ رات کا وقت تھا، وہ ایک عابد کے مکان پر پہنچا جو عبادت گزار تھا، علم نہیں رکھتا، نمازیں خوب پڑھتا تھا، عبادت خوب پڑھتا تھا، رات بھر جاگتا تھا، تہجد پڑھتا۔ اس کے گھر پہ پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون؟ جبریل ہو۔ کیسے آنا ہوا؟ حضرت براق لے کر آیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بہت پسند آ گئی، اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا۔ اب یہ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، جلدی سے اٹھے، رومال اور کرتا صحیح کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ اس نے گدھا کھڑا کر رکھا تھا، حضرت یہ براق ان پر بیٹھیے، اس پر بیٹھایا اور لے جا کر کے شہر کے باہر جہاں پورے شہر کا کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی تھی وہیں اٹھا کر پھینک دیا اور کہا لو یہ ہے تمہاری معراج۔ اس کے بعد کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ پھر پہنچا دوسرے دروازے پر، کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی سو کر اٹھا ہے۔ اس نے کہا بھائی کون ہو، رات کے اتنے پہر آ گئے؟ کہا حضرت میں جبریل ہوں۔ کہا جبریل ہو، کس لیے آئے؟ کہا حضرت اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا، آپ تشریف لے چلیے۔ تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، جبریل میرے پاس کیا کرنے آئیں گے؟ وہ تو نبیوں کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، میں کوئی نبی تھوڑی ہوں۔
لاہور پڑھی اور یہ بھاگ کھڑا ہوا. اس نے کہا فرق جان لیا, وہ عابد تھا, اس کو بہکانا ہمارے ہاتھ بائیں ہاتھ میں تھا, اور یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو بہکانا ہمارے بس کی بات نہیں. اس نے جو بچوں کو روکا ہے مکتب میں جانے سے, اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے, اب تمہیں احساس ہو گیا ہو. تو شیطان میرے دوستوں اس طرح پیچھے لگا ہوا ہے. تو آج سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی دینی تعلیم اور ان کی اسلامی تربیت کا مسئلہ. اسی لیے میں نے ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 10 نصیحتیں, مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والی وہ نصیحتیں ہیں. ایمان سے متعلق ہے, نماز سے متعلق ہے, زکوٰۃ سے متعلق ہے, وہ سب نصیحتیں ہیں. لیکن ان 10 نصیحتوں میں سے آخر میں جو 3 نصیحتیں فرمائیں وہ اولاد کے تعلق سے فرمائیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَوْلِ. معاذ اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. گھر والوں پر جو خرچ کرو حلال اور پاکیزہ کمائی سے, یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کے لیے حلال رزق کا اہتمام ہو. یہ پہلا حق ہوتا ہے. دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کے اور جملوں کی طرف آؤں, ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اولاد جو ہماری ہوتی ہے اس کے مختلف حقوق ہیں ہمارے اوپر. ہم اللہ کی جاندار مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کی جو مخلوقات اس دنیا میں ہیں, ایک مخلوق جاندار مخلوق اور دوسری قسم غیر جاندار ہے. تو ہمارا تعلق جاندار مخلوق سے, ہم جاندار مخلوق. ہماری دوسری حیثیت ہے کہ جاندار مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہم انسان ہیں. اور ہماری تیسری حیثیت بھی ہے کہ ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہیں. ہماری 3 حیثیت ہے, اور ان تینوں حیثیتوں کے اعتبار سے ہمارے اوپر ہماری اولاد کا حق ہے. اس دنیا میں جتنے جانور ہیں, جاندار ہیں, وہ اپنی اولاد کے لیے 3 کام کرتے ہیں. ان کے لیے کھانا, ان کے رہنے کے لیے گھر, اور دشمن سے ان کی حفاظت. یہ 3 کام تو دنیا کا ہر جانور اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. آپ دیکھیے, بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے گھونسلے نہیں ہوتے, لیکن جب انہیں انڈا دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ گھونسلے بناتے ہیں. اور بہت سے جانوروں کے پہلے سے گھونسلے ہوتے ہیں, اور کتنے شاندار طریقے سے ان گھونسلوں کو بناتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے غذا کا انتظام کرتے ہیں جب تک وہ بچے خود سے اپنی غذا حاصل کرنے کے لائق نہیں ہو جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی چڑیے کے گھونسلے میں اس کا بچہ ہوتا ہے, اور چڑیا جب دانے اس کے لیے چن کر لاتی ہے تو اپنے بچے کے منہ میں اپنے چونچ کے ذریعے اس کو کھلاتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے. اسی طرح اگر اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو اس کی وہ حفاظت کرتی ہے, اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حفاظت کرتی ہے. ایک کوا مار دیجیے, پھر دیکھیے پورے علاقے کے کوے آپ کو گھیر لیں گے, سروں پر چونچ ماریں گے. اور ہم سب دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں, یہاں آنے کے بعد اب وہ مناظر نہیں دیکھتے, لیکن دیہات میں رہتے تھے تو دیکھتے کہ مرغی کے بہت سارے بچے جب وہ لے
کوئی چیل منڈلانے لگتی تھی تو وہ مرغی ایک آواز نکالتی تھی گویا خطرے کی گھنٹی، اور وہ ساری چوزیں اس خطرے کی گھنٹی کو محسوس کر لیتے تھے اور وہ سب مرغی کے پر میں آ کر چھپ جاتے تھے۔ اور اگر پھر بھی کوئی بچہ باہر رہ گیا اور چیل نے اوپر سے جھپٹا مارا اس بچے کے اوپر، تو یہ مرغی جانتی ہے کہ میں چیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے خونی پنجے مجھے بھی زخمی کر دیں گے، میری جان کے لالے پڑ جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مرغی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس چیل کی طرف جھپٹ پڑتی ہے اپنے بچے کی جان کی حفاظت۔ تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اچھا کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، اپنے بچے کے لیے اچھا مکان بنا دیا، اس کے لیے کاروبار کھڑا کر دیا، اس کے لیے کارخانہ تعمیر کر دیا، تو گویا ہم نے اپنے بچے کا حق ادا کر دیا۔ ایک جانور کی حیثیت سے تو واقعی ہم نے حق ادا کر دیا، یہ تو ایک جانور ہی کرتا ہے، پھر ہماری کیا اس میں تمیز رہ گئی؟ ایک تو جانور کرتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے بچے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اور صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بچے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اور پھر ایک بات، یہ جو اپنی اولاد کا 3 حق ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کریں، اس کے لباس کا انتظام کریں اور اس کی رہائش کا انتظام کریں، یہ ہم کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ہم بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میری اولاد کا میرے اوپر حق ہے، میرے پروردگار کا حکم ہے، اور میں اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں ان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، ان کے پہننے کا انتظام کر رہا ہوں اور ان کی رہائش کا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ دور دور تک ذہن میں نہیں ہوتا، بس باپ ہے، ماں ہے اور محبت ہے اولاد کے ساتھ، اس محبت کے نتیجے میں ہم یہ کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری تو ادا ہو جاتی ہے، قیامت میں پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہی کام جو ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اگر نیت یہ ہو جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری میرے پروردگار نے میرے سر ڈالی ہے، اس نیت سے کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے ادا ہونے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مرحمت فرمائے۔ حضرت تشریف لاتے، اس لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اس کو سمیٹتا ہوں اور پھر ایک بار کہتا ہوں، یاد رکھیے اس دنیا کا اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ دیکھیے، تعلیم کا تو ہم کسی نہ کسی درجے میں اہتمام کر لیتے ہیں، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ آپ نے مکتب میں بچے کو داخل کر دیا، اس نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، اس نے نماز پڑھنی سیکھ لی، اس کو بہت سارے مسائل معلوم ہو گئے، یہ ہو گئی تعلیم۔ تربیت اس سے ہٹ کر ہے، اس بچے نے نماز کے مسائل سیکھ لیے، علم حاصل کر لیا، لیکن نماز کے اوپر اس بچے کو ڈالنا، نماز کی عادت ڈالنا، نماز کا خوگر بنانا، یہ تربیت ہے، اور یہ تربیت تعلیم سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو صرف مسئلہ سکھا کر کے اور نماز کی ترغیب کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس کو یاد کروا کر کے، اور نماز چھوڑنے کے نتیجے میں جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں ان حدیثوں کو یاد کروا کر کے آپ بچے کے علم میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔
بچے کی تربیت نماز کے سلسلے میں کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو نمازی بننا ہوگا۔ بچہ جب بڑا ہو جائے تو باپ اپنے ساتھ بچے کو مسجد میں لے جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے، صرف عیدین میں ہم اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے جاتے ہیں، لیکن جو بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں، جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو تو مسجدوں میں نہیں لے جانا چاہیے۔ جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنے چھوٹے بچوں سے مسجدوں کی حفاظت کرو، لیکن جو بچے شعور کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، پاکی ناپاکی کو سمجھنے لگتے ہیں، ان کی عادت ڈالو۔ اور عادت کیسے ڈلوائیں گے؟ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، سوتے رہیں گے اور بچے کو کہیں گے جا بیٹا نماز پڑھ گیا۔ ماں نماز پڑھے گی، بچہ نمازی بنے گا، باپ نماز پڑھے گا، بچہ نمازی بنے گا۔ یاد رکھیے، مربی کی ذمہ داریاں معلم سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور مربی بھی تھے، تو آپ نے جب تعلیم دی تو اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ان کی تعلیم دی، لیکن جب تربیت کا مرحلہ آیا تو جس کام کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی امت کو کہا، اس کام پر امت سے زیادہ عمل کیا آپ نے۔ امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض، لیکن آپ پر تہجد 6 نماز کی فرض۔ امت کو انفاق کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آپ نے اس طرح خرچ کیا کہ آپ کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ امت کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم ملا تو آپ کس طرح روزہ رکھتے تھے؟ ہر مہینے ایام بیچ کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ اور جب رمضان قریب آتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزے سے رکھتے تھے۔ جتنا کہنے کے لیے، امت کو کرنے کے لیے آپ نے کہا، اس سے زیادہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو ایک مربی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نمونہ بن جائے اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو مکتب میں بچے نے حدیث یاد کر لی کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن ابا جان گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک آدمی دروازے پر آیا اور اس نے کنڈی کھٹکھٹائی اور وہاں سے آواز دی، فلاں صاحب۔ انہوں نے بچے سے کہا کہ جا کر کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب وہ بیٹا جا کر کہتا ابا نے کہا ہے کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہم سکھا رہے ہیں۔ ہم نے بہت بچپن میں دیکھا کہ ایک آدمی بیڑی پیتا ہے، باپ بیڑی پیتا ہے، وہ بیٹے سے کہتا ذرا بیٹا جا وہ بیڑی وہاں سے چلا کے لے آ۔ اب وہ بیٹا گیا، بیڑی وہاں سے چلا کر لا رہا ہے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے بجھ گئی۔ تو کہتا ہے نہ تھوڑا ایک سانس مار لیا ہوتا۔ تو اسی طرح وہ بیڑی پینے کا، پھر سگریٹ پینے کا، پھر گٹکا کھانے کا اور دیگر منشیات کا عادی بنتا چلا جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، اب آخر میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے 2 معزز مقررین نے اپنی تقریروں میں عظمت قرآن کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کے مواعظ میں دیکھا۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ افریقی ملک ملاوی تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مدرسہ تھا، اس میں ڈاکھیر سے پڑھے ہوئے ایک عالم مولانا محمد ایوب صاحب بچوں کو حفظ کی تعلیم دیتے تھے۔ مولانا محمد ایوب صاحب نے بتایا حضرت کو کہ حضرت یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دن میں درسگاہ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ وہاں مقامی جو لوگ ہیں وہاں کے کالے رنگ کے اور غربت زدہ، ان کے بچے بالکل تقریباً مادرزاد ننگے رہتے ہیں۔ بہت ہوا تو
ایک نیچر ایک چٹی ان کے جسم پر رہتی ہے، دھول میں اٹے ہوئے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پڑھا رہا تھا کہ دروازے پر عائشہ ہی ایک بچہ آ گیا اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ میں نے اپنے درجے سے ایک بچے کو بھیجا جو اس کی زبان سمجھتا تھا کہ جا کر اس سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے بھی پڑھائیں گے؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھائیں گے، بلاؤ اس کو۔ میں نے اس کو بلایا، پھر لے جا کر کے اس کو نہلایا، اس کو کپڑے دلوائے اور پھر وہ میرے پاس پڑھنے لگا۔ بڑا غریب بچہ تھا، میں اس کے خرچ کے لیے بھی کبھی کبھی کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں دارالاقامہ کی طرف، ہاسٹل کی طرف یہ دیکھنے گیا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں ایک ٹرانزسٹر ہے، ریڈیو ہے، جس پر وہ کچھ سن رہا ہے۔ فرماتے مجھ کو بڑا غصہ آیا، میں نے اس کو ڈانٹ کے ہاتھ سے وہ ٹرانزسٹر چھین کر کے اور زمین پر پٹک دیا اور چلا آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بچہ بھاگ گیا۔ اب میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کس بستی کا رہنے والا ہے، تو مجھ کو بتایا گیا کہ یہاں سے 20 کلومیٹر دوری پر اس بچے کا گاؤں ہے اور وہاں تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، پہاڑی علاقہ۔ تو فرمانے لگے کہ میں کچھ اور ساتھیوں کو لے کر اس کی بستی میں گیا، اس کے گھر گیا اور پھر اس بچے کو سمجھا بجھا کر کے میں لایا۔ بچہ پڑھنے لگا، وہ حافظ قرآن ہوا۔ اسی طرح کا جلسہ تھا دستار بندی کا، اور جس مدرسے میں وہ بچہ پڑھ رہا تھا اس مدرسے کے سرپرستوں میں وہاں کے ایک وزیر جن کا نام ابراہیم تھا وہ بھی تھے اور وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ جب بچوں کا نام پکارا گیا تو اس میں اس بچے کا نام بھی اس کی ولدیت کے ساتھ پکارا گیا، اور جب یہ بچہ سامنے آیا تو وہ وزیر صاحب جو تھے ابراہیم نام کے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، چیخیں ان کی نکل گئی۔ اب سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، یا اللہ یہ وزیر ہے ہمارے ملک کا اور اس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ چپ ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قدرت پر رونا ہے۔ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، جس کے سر پر آج دستار باندھی جانے والی ہے، جانتے ہیں یہ کون بچہ ہے؟ جس بستی میں میں رہتا ہوں وہیں کا رہنے بچہ ہے۔ اور اس کا واقعہ کیا ہے؟ اس بچے کی جب پیدائش ہوئی تو اس کی ماں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ یہ پیدا ہوا اور اس کی ماں نے اس بچے کو اٹھا کر کوڑے دان میں لے جا کر ڈال دیا۔ بچہ وہاں رونے لگا، لوگوں نے رونے کی آواز سنی تو سب جمع ہو گئے، میرے کانوں تک بھی آواز آئی تو میں بھی پہنچا، دیکھا واقعی ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے گھر سے کاغذ منگائے، اخبار وغیرہ، پھر اس میں لپیٹ کر کے میں نے اس کو اسپتال پہنچایا اور پھر اس بچے کا علاج ہوا۔ آج یہ اس بچے کے بارے میں جب اعلان ہوا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے تو مجھے اللہ کی قدرت پر کہ دیکھیے وہ بچہ جسے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا تھا، اللہ نے اس کوڑے دان سے اٹھا کر اس بچے کو آج کہاں پہنچا دیا، اس کے سینے میں اپنے کلام کی امانت رکھ، اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں مدنی دارالقرآن میں بھیج دیا اور استاد نے اسے پڑھایا اور یہ حافظ قرآن ہو گیا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے۔ یہ اس فوج کے سپاہی ہیں، اس دنیا میں اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے اللہ جو فوج تیار کرتے ہیں، جس طرح دنیا کی
اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج تیار کرتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے جو فوج تیار کرتے ہیں، جن سینوں کو منتخب فرماتے ہیں، یہ ہے وہ سینے، یہ ہے وہ بچے جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے۔ انہیں بھی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہم سب کو بھی ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان کر کے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جامعہ سراج العلوم کے صدر المدرسین، اس شہر کے معروف عالم دین، جن کے تعارف میں ہی میں نے بتایا تھا کہ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، انتہائی بصیرت افروز اور بنیادی باتیں حضرت والا نے کی۔ روزمرہ جو باتیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، انہیں دینی رخ اور اسلامی رخ کس انداز میں دیا جائے، بہت ہی سہل اور آسان انداز میں حضرت والا نے ہم سب کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کی برکتوں سے اس شہر کو ہمیشہ مالا مال رکھے۔